انسان کو جو چیزیں باقی تمام جانداروں سے منفرد کرتی ہیں ان میں سے ایک چیز قوت گویائی ہے، یعنی بولنے کی طاقت۔ انسان الفاظ کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ مگر یہ بولنے کی صلاحیت انسان میں پیدائشی طور پر نہیں ہوتی، بلکہ پیدائش کے بعد انسان آہستہ آہستہ بولنا سیکھتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ایک بچہ 6 ماہ کی عمر سے واضح الفاظ بولنا شروع کرتا ہے اور 1 سال کی عمر تک بچہ 2 سے 4 واضح الفاظ بول سکتا ہے، جو کہ عام طور پر ماما، پاپا، امی، ابو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اور پھر بچہ 2 سال کی عمر تک الفاظ سے بامعنی جملے بنانے لگتا ہے۔ تمام بنی آدم نے انہی مراحل سے گزر کر بولنا شروع کیا، سوائے چند بچوں کے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یتکلم فی المہدی الا ثلاثہ، صرف 3 بچوں کے علاوہ کسی اور نے گہوارے میں یعنی گود میں بات نہیں کی۔ اور وہ 3 بچے کون کون ہیں؟ فرمایا عیسیٰ نے علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان کا قصہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جب ان کی ولادت کے بعد مریم علیہ السلام انہیں اٹھا کر اپنی قوم کی طرف واپس آئیں اور ان لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو قرآن کریم میں ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم گود میں لیٹے بچے سے کیسے بات کریں؟ تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ اور پھر آگے یہ پورا قصہ سورہ مریم میں موجود ہے۔ پھر حدیث میں دوسرے جس بچے کا ذکر آیا ہے جس نے گود میں بات کی، وہ جریج کے واقعے میں ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں جریج نامی ایک عبادت گار شخص ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک دن نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور آ کے اس نے جریج کو بلایا، تو جریج نے دل میں سوچا کہ میں نماز مکمل کروں یا اپنی والدہ کو جواب دوں۔ آخر اس نے نماز پڑھنے کو ترجیح دی اور اپنی والدہ کو جواب نہیں دیا۔ تو اس کی والدہ نے اسے بد دعا دی اور کہا اے اللہ، یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ تو اسے بدکار عورتوں کی صورت نہ دکھا دے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جریج اپنے عبادت خانے میں تھا، ایک بدکار عورت آئی اور آ کر جریج سے بدکاری کے متعلق گفتگو کرنے لگی، لیکن جریج نے انکار کر دیا۔ جب جریج نے انکار کر دیا تو پھر وہ ایک چرواہے کے پاس چلی گئی، جس کے نتیجے میں اس چرواہے سے اس عورت کو ایک بچہ ہوا، مگر اس عورت نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ چنانچہ لوگ جریج کے پاس اکٹھے ہو گئے اور اس کے عبادت خانے کو توڑ پھوڑ دیا، پھر اسے نیچے اتارا اور خوب گالیاں دیں، اور پھر ایک روایت میں ہے کہ اسے بادشاہ کے پاس سزا دلوانے کے لیے لے گئے۔ جریج نے کہا کہ میں بالکل بے قصور ہوں، یہ بچہ میرا نہیں ہے، مگر اس کی یہ بات کسی نے نہیں مانی۔ پھر جب جریج نے دیکھا کہ اس کی بے گناہی تسلیم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو اس نے نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی۔ پھر جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر اس بچے کے پاس آ کر کہا اے بچے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ فوراً بول پڑا اور اس نے کہا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ یہ حال دیکھ کر جب لوگوں کو اس کی بے گناہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے یہ آفر کی کہ ہم تمہیں تمہارا عبادت خانہ سونے سے بنا دیتے ہیں۔ تو اس پر جریج نے کہا کہ نہیں، تم لوگ مٹی سے واپس ویسا ہی بنا دو جیسا کہ پہلے تھا۔ تیسرا اور آخری بچہ جس نے گود میں بات کی، وہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کا بچہ ہے۔ ایک دن وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ پاس سے ایک اچھے لباس میں ایک خوش وضع سوار گزرا، تو وہ عورت اسے دیکھ کر کہنے لگی اے اللہ، تو میرے بچے کو بھی ایسا کر دے۔ یہ سن کر وہ بچہ بول پڑا اور کہا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ کرنا۔ یہ کہنے کے بعد پھر وہ بچہ واپس دودھ پینے لگ گیا۔ پھر ادھر سے ایک لونڈی گزری جسے لوگ بدکار اور چورنی کہہ رہے تھے، تو ماں نے دعا کی اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا۔ یہ سن کر بچہ پھر سے بول پڑا اور کہا اے اللہ، مجھے اس جیسا کر دے۔ تو اس پر بچے کی ماں نے اس سے ایسا کہنے کی وجہ پوچھی
تو اس بچے نے کہا کہ جو سوار پہلے گزرا تھا وہ تکبر کرنے والا اور خود پسند شخص تھا، جبکہ یہ لونڈی ایک بے قصور عورت ہے۔ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ تو نے چوری کی ہے اور تو نے بدکاری کی ہے، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا اور وہ بالکل بے قصور ہے۔